کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زینب بنت جحش سے جو ہے نکاح کیے تھے، تو نکاح کے بعد جو ہے نکاح تو مسجد میں ہوئی تھی، تو ولیمے کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے تھے، تو ولیمے کی دعوت ہوئی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے کھانا کے وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے تمام صحابہ کرام بیٹھ کے گھر کے اندر جو ہے بات چیت کر رہے تھے، اور حضرت زینب بنت جحش جو ہے پردے کی وجہ سے اپنے منہ کو گھمائے ادھر بیٹھی ہوئی تھی، باہر کمرے کے اندر بھی نہیں جا رہی تھی کہ ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ ہوا کہ پھر لوگ جو ہے لمبی چوڑی جو 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کرنے لگے، تو اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ مہمان کو بھگا بھی نہیں سکتے ہیں آپ، بھائی کھانا کھائے نکلیں یہاں سے، یہ بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی درمیان کسی دوسری بیوی سے ملاقات کے لیے نکل گئے، سوچے کہ اگر ہم باہر نکل جاتے ہیں تو صحابہ کرام بھی باہر نکل جائیں گے، لیکن معلوم چلا کہ اللہ کے نبی دوسری بیوی سے ملاقات کر کے آئے تو پھر بھی صحابہ کرام جو ہے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، تو جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے نازل ہوئی تھی کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر جو ہے داخل مت ہو، کیا ہے داخل مت ہو بغیر اجازت کے، الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ الی طعام، اگر وہ آپ کو دعوت دیں کھانے کی تو غیر ناظرین اناہ، تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پکنے سے پہلے ہی آپ گھر پر پہنچ جائیں اور 1 گھنٹہ پہلے انتظار کریں، جیسے کہ ہوتا ہے شادی بیاہ میں، دیکھ لیجئے دعوت جو ہے دے دیتے ہیں اور لوگ جو ہے 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب باراتی آئیں گے کھایا جائے کھانا۔ جو آیت ہے نا یہ سب کے لیے ہے، یہاں پر اللہ کے نبی سے خاص ہے، لیکن تمام امت محمدیہ کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے گھر پر جا رہے ہیں دعوت کھانے، تو دعوت دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بلائے تب آپ کو جانا ہوگا، جس وقت آپ کو بلایا جائے گا بھائی کہ آپ سب لوگ کھانا تیار ہوگی، آپ لوگ اب آ جائیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے سے جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت دے تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پکنے سے پہلے آپ انتظار کریں گھر پر جا کے بیٹھ جائیں۔ جی اب کہہ رہے ہیں کہ ولیکن اذا دعیتم، جب کھانا پک جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خود بلا لیں گے، یعنی کہ لیکن دعوت دے دیں، اور جب دعوت دے دیں جب تمہیں بلانے لگے تو فادخلوا، تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو تو فانتشروا، اپنا اپنا راستہ دیکھ لو۔ کیا ہے کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے وہاں جا کے کہ 1 گھنٹہ جو ہے بیٹھ کے جو ہے تمباکو وغیرہ لگا رہے ہیں تھوڑا بات چیت ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھر کے جو گارجین ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی دوسرے بھی تو مہمان ہیں، صرف آپ ہی تو نہیں ہے کہ جو کھا کے جو ہے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دوسرے گھر کی عورتیں بھی ان کو بھی کھانے میں تکلیف نہ ہو، پھر جو ہے ان کے اور مہمان ہیں جو گھر کے اندر جو خاص مہمان ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، تو لہٰذا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ کھانا دعوت کھائیے، کھانا کھائیے، فانتشروا، اور قرآن نے جو استعمال کیا ہے نا فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فوراً کھائیے نکلیے پتلی گلی سے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اب ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہاں بیٹھ کے 1 گھنٹہ بات کرنے لگو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فانتشروا، اپنے اپنے راستہ دیکھ لو، اور وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کے بات چیت نہ کرو۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ، بے شک یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی اس بات سے، کیا ہے واقعی بہت تکلیف ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا ہے کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے تمہیں نہیں بول رہے تھے، کیا ہے شرم کی وجہ سے تمہیں جو ہے گھر کے سے جو ہے بھگا نہیں رہے تھے، شرم کی وجہ سے بول نہیں رہے تھے، لیکن کیا ہے کہ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے میں شرماتے نہیں ہیں، جو بات حق ہے وہ سامنے آپ بول دیجیے۔